السلام علیکم، میں ہوں نورین صدیقی اور آج ہم بنائیں گے چکن چنے کی دال، جو بہت ہی مسالے دار، بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور یہ جھٹ پٹ سے بن جانے والے ریسپی بہت ہی الگ انداز سے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے۔ تو چلیے بہت سمپل اور بہت آسان طریقے سے اس کو بنانا سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے 2 کپ، میرے پاس ہے دال، جو دال میں نے 2 گھنٹے بھگو کے رکھ دیے تھے، اور ہاف کے جی جو ہے میرے پاس چکن ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے 2 نارمل سائز کے میں نے پیسٹ ٹماٹر، اور یہاں میرے پاس گرم مسالہ، کسوری میتھی، اور یہ ہے گرم مسالہ، زیرہ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن، اور یہ ہے ثابت زیرہ۔ پیاز میں نے 2 میڈیم سائز کی استعمال کی ہے باریک، اور یہ جو ہے مسالے میرے پاس لال مرچوں کا پاؤڈر، کشمیری مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، اور میں نے کالا نمک اس پہ استعمال کیا ہے۔ یہ سب میں نے 1 ٹیبل اسپون استعمال کیا ہے۔ اب میں نے ایک کڑھائی پہ استعمال کرنا ہے 1 کپ آئل کا، اور ثابت جو زیرہ ہے یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی۔ تقریباً 2 منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی، اور 1 منٹ تک کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہ ہو، ورنہ آپ کے جو یہ ثابت زیرہ ہے وہ جل بھی سکتا ہے، تو خیال رکھیں اس بات کا۔ تو یہاں پر میں نے 1 منٹ فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو، اور یہاں پر میں 1 منٹ کے بعد ڈالوں گی یہاں پر میں نے پیاز کا استعمال کیا ہے ابھی۔ تو پیاز جو میں ایڈ کروں گی، اس کو میں نے ٹھیک سے فرائی کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ پیاز آپ جب بھی ڈالیں تو خیال رکھیں پیاز جو ہے فریش آپ پہلے ہی دھو لیا کریں، پیاز بعد میں نہ دھویا کریں، یہ فرائی نہیں ہوتے ہیں پھر ٹھیک سے۔ تو اس پوائنٹ پہ اتنا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے، اور فرائی کرنے کے بعد ادرک لہسن کا جو ہے آپ نے پیسٹ ہے یہاں پر ایڈ کرنا ہے۔ آج بہت ہی مزیدار کا جو ہے یہ چکن کے ریسپی ہم بنا کر دکھائیں گے، بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے۔ یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر دینا ہے، اور اس کی بھنائی کرنی ہے کچھ 3 منٹ کے لیے۔ تو 3 منٹ بہت اچھے سے میں نے اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے، اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی یہ سارے مسالے، صرف یہ والے سارے مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں، باقی سارے مسالے میں بعد میں یوز کروں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دینا ہے ٹماٹر، جس کا میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا۔ اس میں کوئی بھی آپ نے گٹھلی یا کوئی چیز ایسی نہیں ڈالنی ہے کہ مطلب یہ صحیح سے پیسٹ نہ ہوا وہ ہو۔ تو یہ لال ٹماٹروں کو آپ نے بہت زبردست تھوڑا سا واٹر ڈال کے آپ نے ایک بہت اچھا پیسٹ بنا لینا ہے، اور میں اس کی فرائی کروں گی تقریباً 5 سے 7 منٹ۔ ٹھیک ہے، 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ جو ہے اس کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے ایک تو، اور یہ بہت اچھے سے بھن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے 5 سے 7 منٹ جو ہے اس کی بھنائی بہت اچھی کر لینی ہے، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس کا لک بہت پیارا آ جاتا ہے، اور بھنائی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو 5 سے 7 منٹ بھون رہی ہوں۔ بھوننے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی یہ چکن چاہے تو آپ اس کی کوانٹٹی اور زیادہ کر سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ صرف ½ kg ہی یوز کی ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو ہے اب آپ نے 7 منٹ جب آپ نے مسالے کو بھونا ہے، تو یہاں کم از کم آپ نے اس کو 5 منٹ اس مسالے پہ بھوننا ہے، کیونکہ چکن جو ہماری کچی تھی میں نے اس کو فرائی نہیں کی ہے، تو آج جو ہے اس کا کچھ الگ سے ٹیسٹ آئے گا، بہت ہی زبردست۔ 5 منٹ میں نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس مسالے میں ہی، اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 1 کپ جو ہے میں پانی کا استعمال کروں گی، یا آپ 1.5 کپ پانی کا استعمال کر لیں۔ یہاں پہ صحیح بڑا والا کپ ہے جس طرح سے میں نے استعمال کیا ہے، تو یہاں پر آپ نے پانی کا استعمال کر لینا ہے، اور اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی 5 منٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے ابھی ہاف جو ہے اس کو کوک کرنا ہے،
اور 5 منٹ کچھ ہمارے یوں ہو چکے ہیں، تو 5 منٹ کے بعد جو ہے ہماری چکن جو ہے ہاف پک چکی ہے۔ ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا۔ اب چمچ کی مدد سے ہم اس کو چلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بہت اچھی بن گئی ہے اور یہ پانی خشک نہیں ہوا۔ اگر پانی کی کوانٹٹی کم یا زیادہ آپ اس پوائنٹ پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اب خیال رہے کہ میں نے دال کو بوائل نہیں کیا ہے۔ دال جو ہے آج اسپیشل ٹچ آئے گا اس پہ اگر ہم بوائل کریں گے۔ کیا ہوتا ہے، چنا اگر ہم الگ سے بوائل کر لیں تو سارا ذائقہ جو ہے چنوں کا نکل جاتا ہے، تو آج ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے والے ہیں۔ آج ہم چکن کے پانی میں ہی جو ہے دال چنے کو ہم بہت اچھے سے اس میں ہی بوائل لگائیں گے۔ تو آپ اس پوائنٹ پہ اپنے پانی کو چیک کر کے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ کور کر کے رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے لو میڈیم فلیم پہ۔ تو یہ لو میڈیم فلیم پہ 10 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کا لک بھی بہت زبردست آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے میں اس کو چمچ کی مدد سے چلا لوں گی اور میں یہ آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں ہمارے دال گل چکے ہیں یا نہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ہمارے دال جو ہیں مکس ہو جا رہے، ٹوٹ جا رہے۔ تو اس پوائنٹ پہ بہت اچھا آپ نے چلا لینا۔ تو دیکھا آپ نے کتنا یہ جھٹپٹ سی ریسپی تیار ہوئی ہے۔ یہاں پر میں کسوری میتھی ایڈ کروں گی۔ کسوری میتھی کو آپ نے کرش کر کے ڈالنا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے گرم مسالہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور یہ کالی مرچ پاؤڈر ہے جو میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں۔ تو بس یہ بہت جھٹپٹ سے ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے بہت اچھا چلا لینا ہے اور دم دینا ہے آپ نے کور کر کے 5 منٹ تک کے، تاکہ جو یہ خوشبودار مسالہ جو ہے ہاٹ مسالہ میں نے اس پہ ایڈ کیا ہے، تو یہ جو ہے بہت زیادہ سا مسالہ دار ہو کر یہ خوشبو سا یہ ہو جائے، تو میں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے لو میڈیم فلیم پہ 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ کے بعد جو ہے یہاں پر میں اس میں میں دھنیا فریش اور یہ تھوڑا سا ہری مرچ ایڈ کر دوں گی اور یہ پھر 5 منٹ کے بعد دم دینے کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈش آؤٹ کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ لگ کیسا رہا ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ آج مزہ آنے والا ہے۔ یہ ریسپی دیکھیں، لازمی اس کو ٹرائی کریں۔ تو یہ کوک ہونے کے لیے کور کر کے دم میں 5 منٹ کے لیے میں رکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے لے لینا یہاں پہ کوئی سا بھی پیارا سا ایک برتن اور اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ سالن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مزیدار سی یہ چکن اور دال کی ریسپی بن کر تیار ہوئی۔ ایک بہت ہی جھٹپٹ اور یونیک طریقے سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ زبردست چکن چنے کی دال کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اسی طرح سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، بہت ہی ایک زبردست ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ تو تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دینا ہے اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔